بولتے ہیں، لیکن توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہم معنی ہی بنتے ہیں، لیکن ان کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا، بڑا پسند فرمایا، اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا، کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں۔ اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے، چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے، لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے، تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کے لیے حمد کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار، معافی مانگو، اس کے حضور آہذاری کرو، استغفار کرو۔ معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو، جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی استغفار کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میری جدوجہد بڑی تھی۔ ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا، تو دعا کرانے آیا، کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ میں نے دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لوٹ آیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ پھر ایک دفعہ گیا تو نہ، اللہ کی مرضی تھی۔ تیسری دفعہ گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھئے۔ تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربہ پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی؟ تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا۔ پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے، تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیا، اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا، اتنی بڑی کمزوری ہے کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں، اور کامیابیاں کیا تماشا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی، میری غلطی تھی۔ صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں، اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے تیری، اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا، اللہ نے رحمت کر دی، اس نے فضل کیا۔ تو یاد رکھیں استغفار، کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے، کئی چیزوں پہ، اور استغفار کا نفع ملتا ہے۔ کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں، بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئیں، تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے۔ انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی بات کی۔ آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو، کیوں کہ انہو کان غفارا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی
مدد بھی کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا. تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا, انہار بھی بنائے گا. توبہ کا, استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا. ایک استغفار, ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے. نعمتوں پر اللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی. ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا, لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے. مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا, یہ چونکہ ٹھیک ہے جی, یہ تو صحیح ہے, تندرستی ہے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کار کوئی نہیں, وہ ذرا مل جانی چاہیے. اولاد تو میرے پاس ہے, وہ تو میرا حق تھا, میرا رائٹ تھا, معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا. اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں, وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے. بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا, کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے, اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے. شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے, شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے, اور ناشکری نعمت کو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں شکر کر, میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا, اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں گا. شکر نہیں نہ ہوتا, شکر نہیں ہوتا. دیکھیں نا, 100 روپے ابا جی نے دیا ایک بچے کو اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لے آ, تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جاتے ہی کہیں پھاڑ دیا یا گوا دیا, تو اب وہ والد سے دوبارہ 100 مانگتا ہے, تو والد کہتا ہے کہ پہلے 100 کا تو نے کیا کیا. نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات, پہلے 100 کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی باپ میرا دل کرتا تھا میں نے پھاڑ دیا. جوان بچہ ہے, سمجھدار ہے, 12-14 سال کا ہے, میرا دل کیا تھا میں نے پھاڑ دیا, ختم ہو گئی بات. تو ابا نیا 100 دے دے گا. سبحان اللہ, کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دینا. سو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ بیٹا نہیں اس کا, پیار نہیں, کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی, نیا تجھے کیسے مل جائے؟ تو نے خیال ہی نہیں کیا, تو نے جدوجہد ہی نہیں کی, تو نے. حضرت مولا رومی نے مثال دی ہے. جناب رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکر ہی نہیں ادا کیا. اندھے سے پوچھ آنکھ کی قدر کیا ہے, پوچھ اندھے سے, پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی پوچھ اس سے جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی بھی نہیں. پوچھ اس سے جس کی جیبیں دولتوں سے بھری ہوئی ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ ابا 10 روپے دینا. پوچھ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے. حضرت رومی نے لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک والد تھا تو اس نے بڑی دولت کمائی تھی, تو اس کا بیٹا بے دریغ ہی اڑاتا رہتا تھا. کبھی ادھر پیسے بھگا دیے, کمائے نہیں تھے نا, محنت نہیں نہ کی تھی, کمائے نہیں تھے. والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ نہیں آتی تھی. ایک دن اس کے ابا کے ذہن میں ایک بات آئی, وہ کہنے لگا بیٹے یار میں کنگال ہو گیا ہوں, اچانک حالات خراب ہو گئے, ایک آنا مجھے چاہیے, دوائی خریدنی ہے, کہیں سے لے کے آؤ. اس نے کہا ابا مسئلہ ہی کوئی نہیں, یار ہی بڑے ہیں, بہت سارے لوگوں کے ساتھ رات میں جاتا ہوں روٹی کھانے ہوٹل میں, کئی ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, فیس بک والے اور جناب وہ سیلفی والے بڑے سارے ہیں جو کہتے ہیں تیرے بغیر گزارا ہی نہیں, بڑے ہیں جو روز سویرے اٹھ کے پہلے مجھے السلام علیکم کا میسج کرتے ہیں پھر اس کے بعد کسی اور سے, بڑے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایک کے پاس گیا, ایک آنا چاہیے, اس نے دے دیا, لا کے ابا کو دیا. تو ابا گھر کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے گھر میں کنواں کھدوا لیتے تھے. ابا کنویں کے کنارے بیٹھا تھا, جب بیٹے نے آنا لا کے رکھا تو اس نے پانی میں پھینک دیا. اگلی صبح پھر کہا بیٹے ایک آنے کی ضرورت ہے, دوا خریدنی ہے. اس نے کہا مل جائے گا. 2 4 5 دوست ابھی ہیں بڑے مالدار, ان سے جا کے کہا, ایک سے آنا لایا, ابے نے پھر پھینک دیا, تیسرے دن بھی پھینک دیا, چوتھے دن بھی. یار اب ختم ہو گئے. کچھ آہستہ آہستہ دوستوں کو پتہ چل گیا کہ کنگال ہو گیا ہے, خبر پھیل جاتی ہے نا, اب بھوکا ہو گیا ہے. اب آہستہ آہستہ موبائل بند ہونے لگے, آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمبر بلاک ہونے لگا, حالات بگڑ گئے. اب جب اسے پتا تھا کہ یار تو اب دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اسے کہہ دو میں گھر نہیں, ابا نے تو آنا مانگنا ہے اور میں بے دریغ دولت ابا کی اڑاتا رہا ہوں, اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیتا کوئی نہیں. شہر سے باہر نکل گیا, سارا دن مزدوری کی,
جد و جہد کی، کبھی کام کیا نہیں تھا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. بڑا مشکل ہوتا ہے جن لوگوں نے کام نہ کیا ہو انہیں کرنا پڑ جائے تو. تکلیف کا شکار ہو کے ایک آنا کمایا، شام کو لا کے والد کی ہتھیلی پہ رکھا تو اس نے پھینکا نا جب کنویں میں تو چیخ پڑا، کہنے لگا ابا جی آپ سیانے بیانے بندے ہیں، روز پیسے لا کے دیتا ہوں، کنویں میں پھینک دیتے ہو، کوئی کرنے والی بات کرو، نہیں دوائی کھانی تو نہ کھاؤ، ضائع کیوں کرتے. تو بیٹے کو باپ نے تھپکی دے کے بٹھا لیا. اس نے کہا بیٹا میں نے پہلے دن تو نہیں پھینکا، تو 7واں دن ہے میں روز پھینکتا ہوں، آج تیری چیخیں کیوں نکلی؟ کہنے لگا ابا پہلے ادھار کے تھے آج مزدوری کے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ پہلے بولیے اور آج میری محنت ہے، مزدوری ہے، جد و جہد ہے. تو والد کہنے لگا بیٹے یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا، وہ میرے بھی محنت کے ہیں جو تجھ روز یاروں کو کھلاتا ہے، میں نے بڑی جد و جہد سے جمع کی ہے، میں کنگال نہیں ہوا، صرف تجھے سمجھانا تھا. او بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں نا، اس لیے تو شکر نہیں ادا کرتا. یہ وجود، یہ ٹانگیں، یہ شعور، یہ تیری جد و جہد کا نہیں. جو عقل کی دولت اللہ نے دی ہے نا، یہ تیری محنت کی نہیں. اگر محنت کی ہوتی تو سجدے میں پڑا رہتا، تو خیال کرتا. اللہ نے آنکھیں دی ہیں قرآن دیکھنے کے لیے، جب کوئی کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، جب غلط طرف اٹھاتا ہے یہ چیزیں تو ناشکری کرتا ہے. صاحبو یاد رکھنا اور اس پر ضرور غور کرنا کہ جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے. پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ استغفار کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہم سے درگزر فرما، معاف فرما. ایک استغفار اس بات کا ہے کہ دیکھیں نا، یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ حدیث امام رازی نے لکھی ہے، اور نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے آئے نا اس پر ہماری آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے، دل بھی کھل جانا چاہیے کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی. کتنے سال؟ 500 سال. 5 سال نہیں ہوتی بغیر ریاکاری کی. تہجد پڑھنے والا جب تک 6 لوگوں کو بتا نہ دے تہجد پڑھی ہے، اتنی دیر تو تہجد آگے بڑھتی نہیں. کم از کم 6 بندوں کو پتا ہونا چاہیے. اور میرے جیسے حاجی نمازیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وظیفے پہ بندہ رکھا جائے جو تعریفیں کرے صبح و شام. حاج صاحب کی کیا بات ہے، حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے اس کو مہینے کا، وہ تعریف کرے کھول کے کہ آپ کی بڑی بات. یہ مرض ہے، تعریف سننا نا یہ بیماری ہے، اس نے جھوٹ کو جنم دیا ہے، بہت بڑا مرض ہے. حضرت سعدی نے اس پر بہت بڑے مقالہ جات لکھے ہیں اور فرماتے ہیں یہ مرض کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک امیروں میں، امیر لوگ ناراض نہ ہو جائیں پر انہوں نے کہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی نا، امیروں میں تعریف سننے کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں ایک بادشاہوں میں اور تیسرا عورتوں میں، ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی تعریف نہ کرے تو خود اپنی کرنی شروع کر دیتے ہیں، خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا بات سی میرے ابا جی تے وہ تے 100 حال چلدا سی تے 150 بندہ ٹکر کر ابا جی دی چھڈ تو دس تیرے کنے چل دین، تیرے کول کنے بندے روٹی کھاندے، اپنی بات کرنا. اقبال کہتے تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا. ابا جی کی دادا جی کے چھوڑ اپنی کر، ہمیں تو تیرا پتہ ہے تو اپنی بات کر، تیرے اندر بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں. ابا دادا تو سب کے بڑے ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہے تو حضرت آدم نبی تھے، تو باپ دادا تو سب کے بڑے بڑے ہی ہیں. بات یہ ہے کہ اپنی بات کرنی چاہیے نا. تو یہ بیماری ہے، یہ نقص ہے. 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت، اور بیان میرے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے 5 بولیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. ہم مجالس میں جاتے ہیں نا جناب، محافل میں، تو لسٹ ملتی ہے، یہ چودھری صاحب نے صدارت ہے، انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے، تو یہ فلانے صاحب ہے تو ان کا بھی نام لینا ہے. تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ نے تو کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے، اور یہاں آپ نے لسٹ لگا دی ہے پوری تعریف کرنے والوں کی. کچھ ضروری ہے کسی کا نام لینا اور اس کا جناب ذکر کرنا اور اشتہار پہ اس کی فوٹو آنا، یہ کچھ ضروری ہے؟ ویسے بھی کو اچھا لگتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور میں صدارت کر رہا ہوں؟ ڈرنا چاہیے نا مجھے اللہ تعالیٰ سے. حضور کی محفل اور میری صدارت، اس پر کبھی غور کریں. اگر کوئی راہ طریقت کا مسافر ہوگا تو تڑپ جائے گا کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور سرپرستی ایک ایسے آدمی کی جس کو وضو تک نہیں کرنا آتا. چھ معنی دار ہے، کوئی دھندا ہے معاذ اللہ تعالیٰ، جس کا جو دل کرے وہ کرتا جائے. 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت کی. 500 بڑا مشکل ہوتا ہے.
حضور فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. تو عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے پر 500 سال لگائے ہیں میں نے. 5 وہ مولوی صاحب میری طرح کے بیچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں نا تو وہ بھی کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو 30 بچے تھے مسجد میں، اب 80 ہو گئے. اور بھائی یہ بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، تو چھوڑ اس میں اتنا تذکرہ کرنے کی کیا حاجت. 500 سال جس نے لگائے، بول پڑا یا اللہ 500 سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ. تو رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں، پھر انصاف کر لیتے ہیں. الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور 500 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو. کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا. بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر، جواب دے جاتا ہے شعور. پوچھ کبھی اس شخص سے، اس کو کہتے ہیں بس جناب اب آپ اپنی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتے، اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے، لیکن روشنی اللہ چاہے تو دیتا ہے، نہ چاہے تو نہیں دیتا. 5 ایک آنکھ کی روشنی ایک پلڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھ دی. اللہ اکبر. تو رب کریم نے فرمایا اب تولو. جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی. اللہ نے فرمایا یہ تو بھائی اس کو تو 500 سال دیے تھے، یہ تو ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا، پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو. ایک کر کے کیا آیا ہے، پکڑو جہنم میں ڈالو، اس کو لے چلو. ترمذی شریف کے لفظ ہے، نبی پاک نے ہمیں سمجھایا اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی. حضور فرمانے لگے تو اللہ کی تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جا، وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. اور اگر تیرا پروگرام ہے نا لمبی چوڑی جائیدادوں کا تو پھر سجدے بھی لمبے کر، پھر لمبے کرنا تو بھی. یہ کیا بات ہوئی، یہاں جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے عبادت سکڑتی جاتی ہے، وقت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں، یہ بڑھا. پھر تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا. تو حضور فرماتے ہیں استغفار کرنے لگا، کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا، اللہ مجھے غلطی لگ گئی. استغفار کر رہا. تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے. یا اللہ میں بھول گیا تھا، فرمایا چلو جو استغفار کرے اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں، اسے بخش دو، اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. پہلا استغفار. ہمارے بزرگ نے ایک مراقبہ کراتے تھے. مراقبہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. مراقبہ ہوتا تھا اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کا نام. تو اکیلا بیٹھ، گردن جھکا اور غور کر خدا کا فضل کتنا ہے اور میری اس میں محنت کتنی، اس کا شمار کر. اس طرح کر کے 2 خانے بنا، ایک خانے میں اللہ کی نعمت رکھ اور دوسرے میں پھر اپنی محنت رکھ. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. یہاں سے مراقبہ سٹارٹ ہوتا ہے. اور اگر تو شکر ادا کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر استغفار کر، پھر اللہ کے حضور معافی مانگ، پھر اس کے حضور آہوزاری کر، پھر اس سے کہہ کہ وہ معاف کرے. ہم لوگ یہ والا مراقبہ نہیں کرتے، اس لیے جو چیز ہے وہ تو میرا حق تھا، مجھے فٹافٹ دوسری بھی چاہیے. استغفار کریں اس لیے کہ ہم شکر ادا صحیح طور پر کر سکے. پھر اس کے بعد دوسرا استغفار اس وقت ہوتا ہے اللہ اکبر کہ جب انسان باشعور زیادہ ہو پر بے عمل بھی اتنا ہی زیادہ ہو، اسے بھی استغفار زیادہ کرنا چاہیے. آپ میرے سمیت کسی بھی آدمی کو چھیڑیں گے نا تو دنیا اور مافیہا کی وہ باتیں کرے گا، لیکن جب اس کا عمل دیکھا جائے گا تو کچا سا، پلپلا سا، کمزور سا. یعنی ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کی عظمت پر 6 گھنٹے تقریر کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی اماں سے جا کے پوچھا جائے کہ بیٹے کا حال کیا ہے جی، تو کہتے ہیں بڑی تکلیف میں اپنے بیٹے کے سبب سے وہ بڑی آزمائش کا شکار. بھئی تیری 6 گھنٹے کی تقریر کا معنی کیا ہوا؟ تو لفظوں کے گورکھ دھندے کا ماہر ہے. لفظ. میں ادھر گیا ہوا تھا بڑی دور پنجاب کے ایک شہر میں، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میری 21ویں سالانہ محفل ہے. میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا محفل کا کیا معنی رکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ کیا ہے، رسم ہے؟ فلاں بہت بڑے عالم کو میں نے بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں نعت خامی. یہ کیا ہے؟ اگر تو نمازی نہیں آج تک، اس کو کیا سمجھتا ہے تو؟ میرے بھی فلاں بزرگ سے بھی تعلقات ہے، تو نے کیا حاصل کیا ان سے؟
تعلقات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوٹو آتی ہے ساتھ، اخباروں میں تصویر لگ گئی، فیس بک پہ آ گیا کہ میں ان سے ملا ہوں، اتنا تعلق ہے؟ یہاں تو بھائی خوشبو کے قریب سے بندہ گزر جائے تو خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ تو نے پایا کیا؟ شعور ہونا اور عمل نہ ہونا بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کو عقل ہو، پتہ ہو، خبر ہو، پر اس کے پاس دھیلے کا عمل نہ ہو۔ اس کو 3400 حدیث آتی ہو کہ نماز نہ پڑھنے والے کی سزا یہ ہے، پھر بھی نہ پڑھے تو سزا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے؟ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے بندوں کو اللہ سارا کچھ دیتا ہے، مسجد آنے کی توفیق نہیں دیتا، معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا سمارٹ ہوں۔ تو عقل ہونا اور عمل نہ ہونا، اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ شعور ہو اور انسان کو عمل کی توفیق۔ یار ساری زندگی گورکھ دھندے میں گزر گئی لوگوں کی، لفظوں کے بڑے ماہر رہے، اور میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تقریریں 6 گھنٹے کی، او ہو 9 گھنٹے کی تقریریں سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں مجالس میں، نماز کا وقت آتا تو مصیبت بن جاتی، بھاگتے ہیں، جان چھڑاتے، مسجد کی حاضری 20 منٹ کی بھی صحیح نہیں دے سکتے۔ کیا ہے یہ کیوں بوجھ بن گیا تیرے اوپر؟ غور کر، ڈر اللہ سے۔ میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ کئیوں کی بات سن کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی عطا فرمائے۔ کہا کچھ تبلیغیں کرنے والے دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو وہ جنتی کہیں گے کہ مولانا پیر صاحب ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے ہیں، تو آپ یہ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، میں کہتا تو رہا پر عمل نہ کر سکا۔ میں عمل، اس سے مراد صرف ممبر پہ بیٹھنے والا مولوی نہیں، اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیحتیں تو بڑی کرتا ہے لیکن خود عمل وہ بہت بڑا الفاظ کا ذخیرہ رکھتا ہے، پر عمل کے لیے 2 سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا، پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، پھر وہ توبہ کرے۔ اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اس پہ خشیت بھی اتنی زیادہ طاری ہوتی، اس پر خشیت بھی اتنی، جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، شدید زخم لگا، آپ آ گئے، بڑی زیادہ خون بہ گیا ہے، بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے، تو جناب عمر رونے لگ گئے۔ اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں کو۔ حضرت محی الدین ابن عربی کہا کرتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا وہ طریقت کا مسافر بھی، جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں۔ فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گیا کہ 8 دن ہو گئے اسے خیال ہی نہیں آیا۔ حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسو، یہاں حال ہی کوئی نہیں، خشک خوش جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکرے اور لفظوں کی ہیرا پھیری، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ حضرت عمر رونے لگے، آخری وقت ہے، تڑپ رہے ہیں، آنسو بہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے، انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے۔ عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال۔ یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا تو جاتے دفعہ روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو، ان کی توبہ دیکھو۔ حضرت عمر پھر رو پڑے، کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، گناہوں کا تو نہیں نا پتہ، وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نا، نیکیاں تو سب کے سامنے، پر من آنم کے من دانم جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیر ہے وہ تو میں جانتا ہوں۔ کہا تو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں، اب دعا کر میرے لیے کہ رب میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر کر دے، مجھے درجہ نہیں چاہیے، بس اللہ مجھے معاف کر دے۔ درجوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے۔ حافظ کہتا ہے کہ میں جتنے آیتیں ہوں گی اتنے میرے درجے بلند ہوں گے، پہلے درجوں والا کام تو کوئی کرنا۔ مولانا کہتے ہیں کہ نور کے ممبر پہ بیٹھوں گا، بھائی پہلے بتا نور کے ممبر کی طرف تیرا سفر بھی جاری ہے کہ نہیں؟ تاجر کہتا ہے کہ میں سخاوت کروں گا تو حضرت عثمان کے ساتھ جگہ ملے گی، پر حضرت عثمان کی سخاوت اور اپنی سخاوت کا فرق بھی دیکھ۔ مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے
जिहाद वाले सहाबा की पुश्त पे रहूंगा तो पहले अपने काम तो देख, और जब सारी बातें समझ में ना आए तो फिर अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार कर, फिर बैठ। बड़े लोग इस्तिगफार करते, माफी चाहते, और ये इस्तिगफार फिर इतना करम करता, इतनी आसानी करता, इस कदर बेहतरी करता कि वो मांग तो अपने गुनाहों की माफी रहे होते थे और अल्लाह रहमतों के दरवाजे खोल देता था। अल्लाह उन पर करम के दरवाजे। हजरत इमाम हसन के पास एक शख्स आया, हजरत अमीर माविया भी बैठे थे, तो उसने इमाम हसन से आके कहा कि हुजूर औलाद नहीं है, कोई दुआ कर दे। तो जो है मेरी बात पर, अब भी लोग पीरों के पास आते हैं ना, माशाल्लाह से, अल्लाह खैर फरमाए। तो पीर साहब अगर वजीफा बताएं तो वजीफा चूंकि पढ़ना पड़ता है, वो काम मुश्किल है। लिहाजा तवीज तो पीरों ने भी अब माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर ली, उन्होंने भी तवीज छुपवा के रख ली है। कौन लिखे इतने तवीज, जो कि हर मुरीद को तो तवीज चाहिए। उन्होंने ना जी तवीज पक्के छुपवा लिए, कुछ ने मोहरे बनवा ली हैं। तो देखता रहता हूँ, मेरा शोबा है ना, मैं देखता रहता हूँ कि मोहर लगाई, उसको बांधा, अल्लाह खैर करेगा। तो अब वो नफसियाती मामला है, जाहिर है 100 बंदा तवीज लेके गया है तो 1.5 को तो फर्क पड़ेगा ही ना बीच में से। तो जिसको फर्क पड़ गया उसका फेसबुक पे दे दिया कि ये मेरी करामत है जी। तो जिसका ना पड़ा जी, जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ ते राज हकीकत खोल दे ही नहीं। ए जिन्ना वेख्या नहीं ओ करन गल्ला, जिन्ना वेख लिया ओ ते बोल दे ही नहीं। हमारे एक हजरत थे तो उनके पास हम बैठे थे, नेक आदमी, तो तवीज दिया तो मुरीद कहने लगा हुजूर दोबारा कब आऊं? कहने लगे फर्क पड़ गया तो आ जाना, नहीं तो कहीं और चले जाना। इसलिए कि शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने कहीं तनकीद कर दी थोड़ी सी। ये लफ्ज बस ना बहुत बड़े हैं, इनकी मैं तशरीह नहीं करूंगा, जितने जुमले उतनी बात करके बीत जाऊंगा। इनकी तशरीह नहीं हो सकती, ये इनकी तौज़ीह नहीं हो सकती, कुछ तफसील नहीं इनकी हो सकती। ये जुमले बड़े, मैं कोई तशरीह नहीं करूंगा। उसने कहा कि हुजूर फला 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 जगह मुझे परेशानी है आपके हवाले से। तो आप फरमाने लगे मैंने कौन सा बांधा हुआ है, नहीं समझ में बात आती तो कहीं और चला जा। बांध के रखा नहीं, दरवाजे खुले हुए हैं, कहीं और चला जा, खत्म हो गई बात। तनकीद करने की जरूरत छुट्टी। इसलिए कि वो लोग बुत नहीं बनाते थे कि बस इधर ही पूजा करनी है कि कहीं और नहीं जाना। ये छोड़े, है ना हमारे चक्कर चला हुआ, मेरे अलावा कहीं और न जाना। शेख अब्दुल वहाब शुरानी फरमाया करते थे ये तो नुक्स है तेरे अंदर का, ये तो तेरे अंदर का नुक्स है। अगर तू काबिल होता तो कहता जा संगिया सारा जमाना देखा, अगर को मेरे जैसा मिला तो चला जाना, और अगर मेरी तरह का न मिला तो फिर कहीं और जा देखा सारा। ओ भाइयों क्या चक्कर है, वज़ाइफ लोग पूछते थे तो उन पे अमल करते थे, वो चीजें फायदा देती। हजरत इमाम हसन से आके वजीफा पूछा, उस शख्स ने कहा हुजूर औलाद कोई नहीं, तो वजीफा बताया। तो आपने फरमाया इस्तिगफार पढ़ा कर। क्या कर? उसने कहा ठीक है। तो हुजूर फिर मैं दोबारा कब आऊं? तो इमाम हसन कहने लगे बे औलाद है ना तू, इस्तिगफार का वजीफा बताया ना? कहा हाँ। फरमाने लगे अब उस वक्त आना जब अल्लाह तुझे 10 बेटे अता करेगा। कितने? 2-4 नहीं, 10 ही कह दिए। तो हजरत मीर माविया रदी अल्लाह ताला देखा, कहने लगे हसन इतना बड़ा दावा। आप फरमाने लगे मैंने कह दिया ना, तो अल्लाह फजल करेगा। हाँ हाँ अल्लाह खैर करेगा, खैर हो जाएगी। वो शख्स कई सालों के बाद आया, कई सालों के बाद। तो हजरत अमीर मुआविया को भी साथ लाया, कहने लगा हुजूर अल्लाह के फजल से अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए, पूरे 10 ही अल्लाह ने दिए। तो हजरत अमीर मुआविया कहने लगे जनाब बात तो आपकी सच्ची हो गई, पर मुझे भी बताइए वजीफा कहां से लिया? फरमाने लगे कुरान पाक से, सूरह नूह की 10, 11, 12 आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाते तुम इस्तिगफार पढ़ो, मैं तुम्हारी बेटों से भी मदद करूंगा, मालों से भी मदद करूंगा। तो मैंने इस्तिगफार बताई थी और कुरान मेरे अल्लाह का है, रब का वादा झूठा हो सकता? फरमाया 10 बेटे मिलने थे, मैंने कह जो दिया था। वो मेरे भाइयों याद रखे, इस्तिगफार अल्लाह की रहमत नाजिल कर। एक होता है खौफ, एक होती है खशियत। खौफ वाले लोग तौबा करते हैं, खशियत वाले इस्तिगफार करते हैं। एक होता है खौफ, एक होती है खशियत वाले इस्तिगफार करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता, दिन में। तौबा वाला कहता है कि मैं भूल गया था, मुझे माफी मिल जाए, और खशियत वाला कहता है मेरा यार नाराज ना हो जाए, वो इस्तिगफार ही करता रहता है, वो माफी मां। हजरत रूमी ने मिसाल दी है, फरमाते एक औरत थी तो भीख मांगा करती थी। एक दिन बादशाह के दरवाजे पे भीख मांगने गई तो बादशाह को पसंद आ गई,
اس نے نکاح کر لیا. 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی. ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں ہی مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں. کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا، کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے، وہ کہیں بگڑ نہ جائے. مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا. میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض. حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے. حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹھ نہ جائے. یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاپ تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے، اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو. خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس. استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے، بندے کی رب سے صلح ہو جاتی ہے جب استغفار. دیکھیں نا، بڑی سادی سی بات ہے کہ دو بھائی ناراض ہوں تو بڑا کہتا ہے اس نے میری بے ادبی بڑی کی، تو چھوٹا اگر پاس آ جائے اور پیر پکڑ لے کہ چل یار معاف کر دے، تیرا بھائی نہیں. پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف معافی نہیں ملتی. ہاں صرف معافی نہیں. چھوٹے نے بے ادبی کر دی، بڑے کو تکلیف ہوئی، بات جب آگے بڑھی نا تو بڑے نے شکوہ کیا. جب لوگوں نے چھوٹے کو سمجھایا تو چھوٹا جب معافی مانگتا، ادھر دیکھو میری طرف، جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو میرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تم اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ یار تو نے یہ کیوں؟ وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا، وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے. رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں گا، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی. ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا قحط کا. ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، فوق بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں. وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مصلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مصلے پہ بیٹھتے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی. کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹو حسین شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مصلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مصلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش. کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے. اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے. تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12. تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے. فرمانے لگے بج گئے نا 4. کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے. فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش. کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی. اڑا ہوا بندہ، اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کو تو جان اور تیرا